بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ کئی ماہ سرحد پر کشیدگی کے بعد بالآخر چین اور بھارت سیز فائر پر متفق ہو گئے۔ امریکہ میں زیر تعلیم چینی طلبہ کے ویزے منسوخ، بیجنگ کا سخت رد عمل۔ اینٹ کا جواب پتھر سے چین کا امریکی سفارتکاروں پر جوابی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ چینی طیاروں کی تائیوان میں دوسرے روز بھی پروازیں، تائیوان نے چین کو خبردار کر دیا۔ اسرائیل اور بحرین کے درمیان تعلقات قائم کروانے میں سعودی عرب کا ہاتھ ہے، صہیونی ذرائع ابلاغ کا انکشاف۔ امریکی سینیٹ کام کے جنرل کینتھ مکینزی کی افغان صدر سے اہم ملاقات۔ چین نے 10 روز بعد 5 انڈین شہری بھارتی فوج کے حوالے کر دیے۔ پاکستان کے ایکشن پلان پر غور کے لیے FATF کا اجلاس طلب۔ بحرین کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے پر پاکستان کا بھی رد عمل سامنے آ گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، اور ناظرین اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کئی ماہ سرحد پر کشیدگی کے بعد بالآخر چین اور بھارت سیز فائر پر متفق ہو گئے۔ تبت کے علاقے میں چینی اور بھارتی افواج کئی مہینوں سے آمنے سامنے تھی اور کشیدگی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ گزشتہ دنوں دونوں اطراف سے فائر بندی کا 45 سالہ معاہدہ توڑتے ہوئے وارننگ کے طور پر فائرنگ بھی کر ڈالی گئی، تاہم اب اس حوالے سے ایک اچھی خبر آ گئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز چین اور بھارت کے وزراء خارجہ کی ایک اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا ایجنڈا دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی کو کم کرنا تھا اور اس میں اچھی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کے مابین کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے اور طے پایا ہے کہ دونوں ملکوں کی افواج لداخ اور تبت کے اس علاقے سے فوری طور پر پیچھے ہٹ جائیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں زیر تعلیم چینی طلبہ کے ویزے منسوخ، بیجنگ نے سخت رد عمل کی دھمکی دے دی۔ اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں زیر مطالعہ 1000 سے زائد طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کے فیصلے کو چین نے نسلی امتیاز قرار دے دیا۔ خبرساں ادارے روئٹرز کے مطابق بیجنگ نے چینی طلبہ اور محققین کے خلاف امریکی فیصلے کے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ سیاسی جبر اور نسلی امتیاز کی راہ پر گامزن ہے اور اب ہم رد عمل کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ واشنگٹن نے سیکیورٹی رسک قرار دے کر 1000 چینی طلبہ اور محققین کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ چین میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے باضابطہ پریس بریفنگ میں بتایا ہے کہ امریکی اقدام طلبہ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین سے تعلق رکھنے والے گریجویٹ طلبہ اور تحقیقی اسکالرز کو ملک بدر کر دیا گیا ہے اور ان کو صدارتی اعلان کے تحت ویزے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے چین کا امریکی سفارتکاروں پر جوابی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ اطلاعات کے مطابق چین نے جوابی وار کرتے ہوئے ملک میں امریکی سفارتکاروں پر جوابی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ نے امریکہ کی جانب سے ملک میں چینی سفارتکاروں پر پابندیاں عائد کرنے کی مذمت کرتے ہوئے جوابی وار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ملک میں چینی سفارتکاروں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی ہے۔ امریکہ جلد از جلد ان پابندیوں کو ہٹائے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بیجنگ حکومت نے ہانگ کانگ میں امریکی سفارتکاروں پر جوابی پابندیاں عائد کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ پابندیاں امریکی سفارتخانے اور قونصل خانے کے تمام عملے پر لاگو ہوں گی، جن میں قونصل جنرل بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چینی طیاروں کی تائیوان میں دوسرے روز بھی پروازیں۔
چین خطے میں امن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تائیوان نے چین کو خبردار کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق تائیوان کی طرف سے چین کے جنگی جہاز کو گرائے جانے کے بعد چین کے لڑاکا طیارے دوسرے روز بھی تائیوان کی فضائی حدود میں اپنی فضائی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق چینی طیاروں کی تائیوان کی فضائی حدود میں دوسرے روز بھی پروازیں جاری رہیں، جس پر تائیوان کی وزارت دفاع نے زور دیا ہے کہ چین اس طرح کی حرکات سے خطے کا امن تباہ کرنے سے باز رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے روز بھی چینی طیارے آبنائے تائیوان پار کر کے ہماری حدود میں داخل ہوئے۔ چین بار بار خطے کے امن اور استحکام کو تباہ نہ کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل اور بحرین کے تعلقات کی بحالی اور برقراری میں سعودی عرب کا ہاتھ ہے۔ اطلاعات کے مطابق صہیونی ذرائع ابلاغ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل اور بحرین کے تعلقات کی برقراری میں سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صہیونی ذرائع ابلاغ اور العربی الجدید نے انکشاف کیا ہے کہ تل ابیب اور منامہ کے مابین روابط کی برقراری کا امکان اس وقت پیدا ہوا جب ریاض نے منامہ کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عزائم کی تکمیل کے لیے بحرین سے کہا تھا کہ 15 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں عرب امارات اور اسرائیل کے مابین معاہدے پر دستخط ہونے سے پہلے اسرائیل کے ساتھ روابط برقرار کیے جائیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں اسرائیل کے نمائندے اپنے بحرینی ہم منصب سے روابط کی برقراری کے لیے رابطے میں تھے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر نے اعلان کیا عرب امارات کے بعد اب بحرین بھی غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری پر راضی ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ اس ضمن میں 15 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب منعقد ہوگی جس میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات بھی شریک ہوں گے اور معاہدے پر باضابطہ دستخط کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی سینٹ کام کے جنرل کینتھ میکینزی نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ جنرل کینتھ نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے تاریخی دن پر دورہ کابل افغان عوام سے حمایت کا اظہار ہے۔ دورے کا مقصد افغان حکومت، فورسز اور عوام کو امریکی حمایت کا یقین دلانا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی فوج نے تبت سے ملحقہ انڈین ریاست اروناچل پردیش سے 10 روز قبل لاپتہ ہونے والے انڈین شہریوں کو انڈیا کے فوجی حکام کے حوالے کر دیا۔ پریس ریلیز کے مطابق 5 افراد کو ضابطے کی کارروائی کے بعد انڈین فوج کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ حکمران جماعت بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نے بھی ان افراد کی حوالگی کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ نوجوان بالکل ٹھیک ہیں، البتہ ان کو مقررہ وقت کے لیے قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایف اے ٹی ایف کے ایشیا پیسیفک جوائنٹ گروپ کا ورچوئل اجلاس طلب کر لیا گیا جس میں پاکستان کے ایکشن پلان پر غور کیا جائے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایف اے ٹی ایف کے ایشیا پیسیفک جوائنٹ گروپ کا 2 روزہ اجلاس 15 اور 16 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ کورونا کے باعث یہ اجلاس ورچوئل ہوگا جس میں پاکستان کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین، بھارت، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا بھی شریک ہوں گے۔ 2 روزہ اجلاس میں ایشیا پیسیفک جوائنٹ گروپ پاکستان کے ایکشن پلان پر غور کرے گا اور پاکستان کی گرے لسٹ میں حیثیت پر سفارشات مرتب کرے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بحرین کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے پر پاکستان کا رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی امن عمل اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی امن عمل اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بحرین اسرائیل امن معاہدے کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطین پر پاکستان کا موقف برقرار ہے۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام پاکستان کی ترجیحات ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم فلسطینی عوام کے حق استصواب رائے سمیت تمام حقوق تسلیم کیے جانے کے عہد پر قائم ہیں۔ جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔